वेलकम बैक। और जनाब बातचीत हो रही है उर्दू अदब के हवाले से और बहुत ज़बरदस्त और सेर हालत हासिल गुफ्तगू हमारी जारी है डॉक्टर साहब से और किश्वर अदील जाफरी साहब से। किश्वर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है आदाब इंटरनेशनल के नाम से। थोड़ा सा हमें वजाहत कीजिए कि ये क्या काम कर रही है उर्दू के हवाले से। आदाब इंटरनेशनल के क़याम का मकसद तो फ़नून लतीफ़ा के जितने भी शोबे हैं उसकी तरक्की और तरवीज है। हमने कोशिश ये की है और कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि जो भी शोरा हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, इवन सिर्फ शोरा नहीं, मुसव्विर, फ़नकार, मौसीक़ार, जो भी फ़नून लतीफ़ा से वाक़िफ़ है ना, जो फ़नून लतीफ़ा से जिनका ताल्लुक़ है, उनको प्रमोट करें। जो लोग नहीं सामने आ पाते उनको सामने लाएँ, अच्छा अदब सामने लाएँ। तो उस हवाले से हम माहाना छोटी नशिस्तें करते रहते हैं हर महीने, और शाहिद ज़मीर साहब भी जानते हैं, कुछ नशिस्तें उर्दू लुग़त बोर्ड में भी की हमने। उसके बाद बड़े मुशायरे की बात करें तो पिछले साल 2019 में, 20 तो कोविड में आपको पता है गुजर गया, 2019 में हमने जश्न शादाब सानी किया। वो एक बड़ा मुशायरा था कुल पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान भर से कोई 70 के करीब शोरा शरीक हुए। तमाम बड़े नाम थे, लाहौर से अमजद इस्लाम अमजद और अब्बास ताबिर समेत, यहाँ से पीरज़ादा कासिम ने सदारत की उसकी। तो वो एक बड़ा अच्छा और कामयाब प्रोग्राम था और 2 रोज़ा प्रोग्राम था। हमें हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने कहा कि 2 रोज़ा मुशायरा, इवन आलमी मुशायरा होता है, वो भी 2 रोज़ा नहीं होता, ये 2 रोज़ा मुशायरा पाकिस्तान में पहली बार हुआ। उसको ऑर्गेनाइज हमने किया, तो मीडिया ने भी उसको काफ़ी कवरेज दी। अब हमने जश्न अनवर शऊर का एहतमाम किया था, लेकिन वो इस साल कोविड की वजह से थोड़ा, हाँ बिल्कुल, ज़रा सा मौखर हो गया, लेकिन अब वो हम इंशाल्लाह मार्च के आखिर में उसको प्रोग्राम बना रहे हैं। जश्न अनवर शऊर आप जानती हैं, हमारे तहत का सबसे बड़ा नाम है शायरी में। तो बस हमारा मौक़िफ़ ये था, हमने ये तंजीम बनाई इसलिए है कि हम अदब को प्रमोट करें, जितनी भी अदब की जहतें हैं उन सबको। किश्वर साहब, एक सहमाई पर्चे पे भी आपका काम जारी है और वो जल्दी मंजर आम पे आने वाला है, तो उस हवाले से भी ज़रा थोड़ी सी मुझे वजाहत कीजिए, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे कि क्या है। अच्छा, सहमाही पर्चा है, उसका नाम है आदाब। हमने उसके पे काम तो 6 महीने से कर रहे हैं पिछले, अब वो बिल्कुल तैयार है, प्रिंटिंग में है तकरीबन समझ लीजिए। तो वो इस महीने के आखिर में, जनवरी के आखिर तक मंजर आम पे आ जाएगा। आदाब, वैसे तो अदबी रिसाले बहुत हैं और कहते हैं कि अदबी रिसाला निकालना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि फंड नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन चूँकि पैशन है, एक जज्बा है हमें कि हम अदबी रिसाला निकालें और थोड़ा मुख्तलिफ निकालें लोगों से। तो इंशाल्लाह जब वो आएगा तो आप देखेंगी कि बाकी रिसालों से कुछ मुख्तलिफ है। उसमें हमने अफसाना, शायरी, अदब, ड्रामा और सब कुछ जमा किया है, जो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से जो कुछ भी लोग लिख रहे हैं और जहाँ जहाँ अच्छा लिख रहे हैं, हमने वहाँ से वो नए आने वालों को भी उसमें मौके मिल रहे हैं, को मौके दिए हैं। जहाँ जहाँ भी अच्छा जहाँ शेर कहा जा रहा है, जहाँ अफसाना अच्छा लिखा जा रहा है, हमने कोशिश की है कि वो इस रिसाले का हिस्सा बने। आप यकीनी तौर पर रिसाले पे जब काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली आप मेल्स वगैरह खतूत, उसके पे कितना फ़र्क महसूस करते हैं नौजवान नस्ल इस वक्त जो आपको चीज़ें भेज रही है अपनी, और शौक भी है, तो कितनी ग्रूम्ड और कितनी स्किल्ड उनकी राइटिंग और उनकी तहरीर आपको मौसूल होती है? अच्छा देखिए, लिखा तो बहुत अच्छा जा रहा है, शायरी भी बहुत अच्छी हो रही है, जो नौजवान लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अदब भी, अफसाना भी अच्छा लिखा जा रहा है। और जो लोग सही कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी उस्ताद से वो लेते हैं, इस्लाह लेते हैं, बिल्कुल इस्लाह लेते हैं, तो अगर कोई खामी होती है तो वो दूर हो जाती है। अच्छा, अगर कोई चीज़ हमें मिलती है ऐसी तो हम बेहतर कर देते हैं उसको, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं, जिनका जज्बा है लिखने का, वो अच्छा लिखें। मतलब जाहिर है जो लिखना चाहता है उसका उर्दू से ताल्लुक़ है, वो लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, फ़िक्र अच्छी है, सोच अच्छी है लोगों की। जो नौजवान नस्ल जिन मौज़ूआत पे काम कर रही है, खुसूसन शायरी में बहुत अच्छा शेर कहा जा रहा है। आपकी इस्लाह किसने ली? आपने किससे इस्लाह ली? कौन उस्ताद रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। उसकी वजह ये है कि मैंने शायरी शुरू की 83 में, और मैंने कहा 5-6 साल तो मैंने किसी को दिखाई नहीं। फिर कुछ मुशायरे पढ़े इस्लाह के लिए। मैंने शुरू में हसन अकबर कमाल से, मोहसिन भोपाली से, इन लोगों से बात की, लेकिन 1-2 मुलाकातों से बात आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि मैं टाइम नहीं दे सका। मेरा अपना कुछ कारोबार था, मेरी मसरूफियत ऐसी थी कि ये काम भी ना एक कुल वक्त की जॉब है, समझ बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि जी आप मेरे पास आइए, रोज़ नहीं तो दूसरे दिन आइए। अच्छा, मैं हफ्तों नहीं जा पा रहा हूँ, अच्छा। एक महीना हो गया, तो इस्लाह तो किसी से नहीं ले सका। लेकिन फिर हुआ ये कि चूंकि पढ़ा बहुत है और लोगों को सुना बहुत है और लोगों को पढ़ा बहुत है, तो चीज़ें दुरुस्त होती चली गई, तलफ़्फ़ुज़ भी। और मैंने जो जैसे आपको बताया, शायर आदमी के अंदर होता है, वज़न करना, शेर को बहर करना, वज़न में करना, वो तो अंदर की बात है, वो कुदरती सलाहियत है। जो चीज़ें ख़राब थी वो तकनीकी मामला थे,
وہ پڑھ پڑھ کے اور لوگوں سے مل کے بات کر کے وہ دور ہوتے چلے گئے. استاد آپ سمجھنے کوئی نہیں ہے, میں نے کسی سے اصلاح نہیں لیا آپ نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی جانب بڑھوں گی. مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو ہمارا اسکول سسٹم ہے, کالج سسٹم ہے, 9, 10, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, گریجویشن تک کی میں بات کروں, ایک وقت تھا کہ جب اردو کا سلیبس جس طرح سے ترتیب دیا جاتا تھا تو اساتذہ بھی بڑی محنت کیا کرتے تھے وہ پورا علم منتقل کرنے کے, اور سارے شعراء کے نام زبانی حفظ ہوتے تھے, اشعار بھی یاد ہوتے تھے, اور جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں, سر سید احمد خان صاحب اور ڈپٹی نذیر احمد, میر تقی میر, میر غالب, تمام چیزیں حفظ ہوتی تھیں, ہمیں ازبر ہوتی تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا اردو کا سلیبس ہے اس میں کیا پیش رفت ہے, اور کیا وہ واقعی اتنا مؤثر ہے کہ وہ سلیبس کا پارٹ وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جس پر کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے, سلیبس بنیادی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنے صوبوں میں اور وفاق کی سطح پہ ایک بورڈ رکھے. اب اے لیول نے ہمارا سارا سسٹم خراب کر دیا. ٹھیک ہے. او اے لیول کے جو طالب علم ہوتے ہیں انہیں اردو نہ سکھائی جاتی نہ انہیں پڑھائی جاتی, اور جو بچے ہیں یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہائی کمیونٹی کے یا اس کے ہیں کمیونٹی کے, تو وہ لوگ اردو کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. ان کا مین مقصد ادھر یعنی کہ تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی جاب حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کا اپنا خیال ہوگا. بالکل. لیکن نصاب کے حوالے سے ہمارے یہاں جو نصاب کے بورڈ بن گئے ہیں, جیسے میں اب یہاں کہتا چلوں, مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ ضیاء الدین یونیورسٹی انہوں نے اپنا بورڈ بنا دیا, جو اسی طریقے سے آغا خان بورڈ, میٹرک بورڈ تو دب گیا نا. یعنی آغا میٹرک بورڈ ہے مثال کے طور پہ, اس میں سارے رجسٹریشن ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز کے, لیکن پرائیویٹ کا اپنا مزاج ہے اور ہمارے یہاں گورنمنٹ اسکولز کا اپنا ایک مزاج ہے. بلکہ میں ایک بات یہ کہتا چلوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس سلیبس نہیں ہے, وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. اردو پہ تو ہم بعد میں آئیں گے نا کہ سلیبس ہی آپ نے بیلنس نہیں کیا ہوا, کہ آغا خان بورڈ اپنا سلیبس دے رہا ہے, ضیاء الدین یونیورسٹی یا تمام یہ دوسرے ادارے اپنا سلیبس دے رہے ہیں, اور اس میں وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں جو ایک کم عمر بچوں سے نہیں پوچھنے چاہیے. یہ میرے پاس آن پیپر موجود ہے ریکارڈ میں کہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو سوالات پڑھانا تو دور کی بات ہے, ان سے وہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے. صحیح ہے. ایک ایج لمٹ تک. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ دیکھیے ابھی بھی گورنمنٹ اسکولز میں بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے. میرے گھر میں ماشاءاللہ 3 ٹیچرز ہیں, وہ صبح 7:30 بجے اسکول میں موجود ہوتے ہیں. بچے ان کے پاس آج بھی یعنی اسکول بند ہیں کووڈ کی وجہ سے, لیکن ہفتے میں ان کے 3 یا 4 دن کی مسلسل کلاسیں ہوتی ہیں, اور صبح کی شفٹ میں بتاؤں کہ وہ 2:30 بجے ان کی شفٹ ختم ہوتی ہے. اور بچے جو ہمارے یہاں عام طبقے کے ہیں بالکل یعنی کہ وہ طبقے آتے ہیں وہ اردو اچھی بول رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب رہی بات اردو زبان کی, تو دیکھیں اردو زبان تو ہمارے جو چینلز ہیں الحمدللہ آپ کا تو تلفظ بہت اچھا ہے, اور جو چینلز کے اینکرز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں وہ خود تلفظ غلط بول رہے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی آپ نے ایک لفظ بولنے سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے. جیسے میں نے ابھی جوش صاحب کا شعر سنایا کہ آپ اس کا تلفظ بولنا سیکھیں. ہمارے ادارے نے یہ کام کیا کہ صحیح تلفظ درست املا کے نام سے ایک کتابچہ نکالا تاکہ نیٹ وغیرہ کے حوالے سے. لیکن دیکھیے ایک ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا چینل اگر لائیو جا رہا ہے تو اس میں جو آدمی بیٹھا ہے تو کم سے کم اردو شعبے کا تو ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تلفظ کم سے کم درست رکھیں, اسی طرح سے اردو ترویج پائے گی. ہاں بالکل ایسے ہی. کشور صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں, آپ سے ہم بالکل آپ کی کوئی غزل یا نظم بھی سننا بالکل پسند کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ نارملی یہ ایک امیج ہے کہ کوئی شاعر یا مصنف جب قلم اٹھاتا ہے کچھ لکھتا ہے تو اس کی اپنے اندر کی جو جذباتی کیفیت ہے وہ بیسیکلی وہ قلم بند کر رہا ہوتا ہے. تو کس حد تک اپنے جذبات کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے آپ کی شاعری؟ اچھا دیکھیں, شاعر بنیادی طور پہ حساس ہوتا ہے, شاعر ہو یا ادیب ہو حساس ہوتا ہے. وہ اس کا اپنا جو بھی دکھ ہے یا اپنے جو بھی مسائل ہیں اس سے ہٹ کے وہ معاشرے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے نا. درد محسوس کرتا ہے ایک آدمی جب حساس ہے تو درد محسوس کرتا ہے. تو ہم تو جو بھی سسٹم کے جو بھی معاشرے کے معاملات ہیں, درد ہیں, دوسروں کے درد ہیں, وہ سب محسوس کرتا ہے. ایک ادیب محسوس کرتا ہے, اس کو کرنا چاہیے. بالکل. اگر آپ معاشرے کو نہیں سمجھ سکیں گے اور اس کا درد نہیں محسوس کر سکیں گے تو اچھی شاعری یا اچھا ادب تخلیق نہیں کر سکتے. تو
ایسا ہے، ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے اندر کا کرب بھی باہر آتا ہے شاعری میں. آپ کسی چیز سے پریشان ہوتے ہیں، کسی ظلم کو دیکھتے ہوئے آپ کا وہ بھی آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کا اندر روتا ہے تو آپ کا وہ کرب بھی باہر آتا ہے، آپ کے اپنے دکھ بھی اندر کے سارے باہر آتے ہیں. اور تو کچھ جذبات کی عکاسی ہے ظاہر ہے اپنے معاملات میں، تو شاعری میں ہے آپ کا اپنا بھی جو بھی اس میں کرب ہے وہ بھی نظر آتا ہے اور معاشرے کا. ٹھیک ہے، بس اب تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے ہمارے پاس اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کرنے کے لیے، تو بس مختصراً سی ہم بات کریں گے. آپ سے میں کچھ کلام سننا چاہوں گی آپ کا کشور صاحب. اچھا، کوئی اچھا سا زبردست کلام سنا دیجیے. میں 2-4 شعر سنا دیتا ہوں غزل سے. ارشاد. پھرا ہوں دشت میں آوارگی کے جتنا میں، واہ. پھرا ہوں دشت میں آوارگی کے جتنا میں، سو جانتا ہوں اسے قیس ہی کے جتنا میں. واہ. پھرا ہوں دشت میں آوارگی کے جتنا میں، سو جانتا ہوں اسے قیس ہی کے جتنا میں. ہے عمر اس سے بہت کم سفر زیادہ ہے عمر اس سے بہت کم سفر زیادہ ہے، سو تجربے میں ہوا زندگی کے جتنا میں. واہ 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 واہ. ہے عمر اس سے بہت کم سفر زیادہ ہے، سو تجربے میں ہوا زندگی کے جتنا میں. وہ روز شام کو سائے میں بیٹھ جاتی ہے، وہ روز شام کو سائے میں بیٹھ جاتی ہے، یہ دھوپ اتنا نہیں جل رہی کہ جتنا میں. کیا بات ہے. وہ روز شام کو سائے میں بیٹھ جاتی ہے، یہ دھوپ اتنا نہیں جل رہی کہ جتنا میں. کچھ اس طرح وہ سمندر مزاج مجھ سے ملا، کچھ اس طرح وہ سمندر مزاج مجھ سے ملا، بجھی نہ اتنی میری تشنگی کے جتنا میں. واہ واہ واہ. اور تمام عمر کے جتنا میں ایک گلی میں چلا، تمام عمر کے جتنا میں ایک گلی میں چلا، تمام عمر چلا ایک گلی کے جتنا. تمام عمر کے جتنا میں ایک گلی میں چلا، تمام عمر چلا ایک گلی کے جتنا میں. کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے اس کو مر کر بھی، عدیل موت کو سمجھا ہوں جی کے جتنا میں. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. بہت زبردست، بہت زبردست. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے غزل قلم بند کی، جبکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جو آخر میں آپ نے جو لائن پکڑی ہے نا، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو بس پروگرام کا وقت اب ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا. آپ لوگوں سے اتنی اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کہ کب ٹائم سارا کا سارا نکل گیا ہماری بات چیت میں. تو میں آخر میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا ڈاکٹر صاحب اور کشور عدیل صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں عزت بخشی. آج آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بہت بہترین رہا، بہت سیر حاصل گفتگو رہی. تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اور جاتے جاتے جیسے کہ ہم پروگرام کے درمیان میں بات کر رہے تھے سوچ کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے، تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کتابوں سے قربت رکھیے، چونکہ وہ آپ کو شعور دیتی ہے، سوچ دیتی ہے. ادب سے قربت بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ کہتے ہیں نا کہ بادب بانصیب، بے ادب بد نصیب. اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں اور کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.